سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ نے فسطائی نظریات اور پرتشدد قوم پرستی کے دوبارہ سر اٹھانے کو روکنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم آج اسلام آباد پہنچے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستانی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبے سے نوجوانوں کو روزگار کے 1.5 لاکھ مواقع ملیں گے۔ پاک بحریہ کے افسران اور سیلرز کو ان کی بہادری کے اعتراف میں اعزازات عطا کرنے کی تقریب آج کراچی میں ہوئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے جاری تحریک آزادی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کے لیے ضلع اسلام آباد میں کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن شروع کیا ہے۔ چین نے امریکہ پر سیاسی تفریق اور نسلی امتیاز کا الزام عائد کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ خطے خصوصاً دنیا میں کسی بھی جگہ فسطائی نظریات اور پرتشدد قوم پرستی کے دوبارہ سر اٹھانے کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماسکو میں تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں غیر قانونی قبضے کے تحت لوگوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت ہونی چاہیے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے زور دیا کہ دیرینہ تنازعات کا حل ترقی، اقتصادی بڑھوتری، غربت کا خاتمہ اور لوگوں کی سماجی بہتری کے مقاصد کے حصول کے لیے شرط اول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر منوعاً عمل درآمد کی اہمیت پر بھرپور زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متنازع علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کے کسی بھی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت اور مخالفت کرنی چاہیے۔ افغانستان میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی اپنی قیادت میں امن اور مصالحتی عمل کے لیے کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو علاقائی روابط کے منصوبوں کے فروغ پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی منزل پاکستان، خطے اور اس سے باہر ملکوں کے لیے اقتصادی خوشحالی لانا ہے۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم سردار عمر زخوف ایک سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے رزاق داؤد نے کہا کہ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں سے مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ازبک نائب وزیر اعظم کا دورہ دونوں ملکوں میں تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ ازبک نائب وزیر اعظم اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران پاکستانی قیادت سے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کریں گے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبہ جس میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری شامل ہے، اس کا ٹینڈر اس مہینے کی 20 تاریخ کو کھولا جائے گا۔ آج راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ روزگار کے 1.5 لاکھ مواقع پیدا کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی اور عوام کی خدمت کرے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت ملک کو آگے لے کر جائے گی اور راولپنڈی شہر کے فراہمی آب سمیت تمام مسئلوں کو حل کرے گی۔ پاک بحریہ کے افسران اور سیلرز کو فوجی اعزازات عطا کرنے کی تقریب آج کراچی میں ہوئی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، اعزازات تقسیم کیے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق 14 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 20 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 7 افسران اور سیلرز کو ان کی بہادری پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 147 ماسٹر چیف پیٹی افسران اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس 1، 2 اور 3 دیا گیا۔ 63 افسران، چیف پیٹی افسران، سیلرز اور نیوی سویلین ملازمین کو پاک بحریہ کے سربراہ کی جانب سے تعریفی اسناد دی گئیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آج لاہور میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مقامی حکومتوں کے نئے نظام پر تفصیلی غور ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے لیے نظام سے نچلی سطح تک لوگ بااختیار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے مقامی حکومتوں کے منجمد فنڈز بحال کر دیے ہیں اور ان کی تقسیم میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا ڈیلیوری یونٹ مختلف اداروں کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ وزارت تعلیم کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور عوامی شکایات کے ازالے کی بنیاد پر وزارت کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی نظامت تعلیمات کے افسران نے وزیر اعظم کے ڈیلیوری یونٹ کی ہدایات کی روشنی میں عوامی شکایات نمٹانے میں بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم آفس نے کہا کہ افسران کو عوامی شکایات کے ازالے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رپورٹ میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے نادرا اور ایف بی آر کے درمیان اعداد و شمار کے تبادلے اور جانچ پڑتال کے لیے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایف بی آر پالیسی بورڈ کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے دونوں اداروں کے درمیان اعداد و شمار کی شیئرنگ کے عمل میں رکاوٹ بننے والی مشکلات کا تعین کرنے اور ان کا حل نکالنے کے لیے ممبران کا ایک ذیلی گروپ تشکیل دیا۔ مشیر خزانہ نے تورخم بارڈر پر کنٹینرز روکے جانے کے باعث تاجروں کو درپیش مشکلوں کا بھی خصوصی نوٹس لیا۔ ضلع چاغی کے علاقے پڈاگ میں آج ایک کار اور تیز رفتار بس کے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تفتان سے آنے والی بس کوئٹہ جا رہی تھی۔ میتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد میں پہلا کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن شروع کیا ہے، جو مقبوضہ آبادی کے لوگوں کو خصوصاً نوجوانوں کی جاری تحریک آزادی سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ریڈیو رابطہ دل سے دل تک اسلام آباد ہائی گراؤنڈ میں قائم کیا گیا ہے اور اسٹوڈیو ایک چھاونی کے اندر بنایا گیا ہے۔ بھارتی فوج پر امید ہے کہ ریڈیو رابطہ اردو، پنجابی اور کشمیری زبان میں گانوں کے ذریعے نوجوانوں کی تحریک آزادی سے توجہ ہٹانے میں معاون ہوگا۔ بھارتی فوج اس طرح کا ایک اور ریڈیو اسٹیشن ضلع شوپیاں میں بھی شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ایران کی فوج نے آج تصویراتی اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کے قریب خلیج میں سالانہ مشق ذوالفقار 99 شروع کی۔ ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق مشق کے کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ 3 روزہ مشق کا مقصد بیرونی خطرات اور کسی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے ایرانی فوج کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ چین نے امریکہ پر سیاسی تفریق کرنے اور نسلی امتیاز برتنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آج ایک نیوز بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یو لیجیان نے کہا کہ چین کو مزید رد عمل کا حق حاصل ہے۔ میانمار کے صوبے رخائن میں انٹرنیٹ سروس تک رسائی بحال کرنے کے لیے حکومت مخالف مظاہرہ کیا گیا۔ میانمار پولیس نے مظاہرہ ختم ہونے کے بعد 3 طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان صوبے رخائن میں کیمپوں اور دیہات تک محدود ہیں اور تحریک آزادی سمیت اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر امداد علی خواجہ حیدرآباد میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 87 برس تھی۔ ان کی نماز جنازہ آج باب الشاق کالونی حیدرآباد کے پرانے قبرستان میں ادا کی گئی۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوہار میں چند مقامات پہ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش چکوال میں 13 ملی میٹر، پشاور 5، چراٹ 3 اور بشام میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں چند مقامات پہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کل دوپہر کے بعد کشمیر کے اضلاع سری نگر، جموں، لئی، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں بھی چند مقامات پہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خارجہ نے فضائی نظریات اور پرتشدد قوم پرستی کے دوبارہ سر اٹھانے کو روکنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے۔ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم آج اسلام آباد پہنچے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستانی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ پاک بحریہ کے افسران اور سیلرز کو ان کی بہادری کے اعتراف میں اعزازات عطا کرنے کی تقریب آج کراچی میں ہوئی۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔